पार्लियामेंट में पेश हुआ, 13 घंटे बहस हुई। उसके बाद जब वोटिंग का मामला आया तो दोनों तरफ बहाव आ गए हैं। 242 एमपी के अंदर बिल के मुखालिफत में 228 वोट गिरे हैं आपके, और इस बिल के फेवर में, जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आपको ये 288 आए, यानी दोनों के बीच में सिर्फ 50 वोट का फर्क था। तो आज भी इस मुल्क के अंदर जमहूरियत जिंदा है, सेकुलरिज्म जिंदा है। आज भी हमारे हिंदू भाई हमारे साथ ठहरे हुए हैं, इस बिल की मुखालिफत के लिए ठहरे हुए हैं। वरना 232 वोट्स आना आपके लिए वोटिंग के लिए रुके हुए हैं। जब राज्यसभा की बात होती है वहां भी 14 घंटे बहस हुई रात तमाम, और उसके बाद 4:05 को सुबह जब वोटिंग हो रही है उसमें हमारे एआईसीसी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब, जो लगभग 80 साल के हैं, बार बार गोली खा रहे आए और हमेशा कुछ ना कुछ उन्होंने बात करते रहे इस बिल की मुखालिफी। लगभग 80 साल है, बीमार है, लेकिन वो भी रात के 4 बजे तक बैठकर हमारे साथ इस बिल की मुखालिफत में 95 राज्यसभा के एमपी आपके साथ ठहरे हुए, खंदा लगा के बैठे हुए, और उसके फेवर में, इस बिल के फेवर में 128 वोट, 128 वोट उनके फेवर में गिरे हैं। तो मुकाबला है, अब ये हमारे मुसलमान एमपी के जरिए नहीं है भाई, आपको सारे पार्टियों ने दिया है। पंजाब वहां से लेकर बंगाल से लेकर आपको तमिलनाडु तक बहुत सारे हमारे पार्टियों ने हमारा साथ दिया है। मुस्लिम फसल्ला के बिल को उन्होंने खारिज करने, वापस लेने का मुतालबा हमारे साथ किया है। हम अभी अगर कहते रहेंगे तो हम बिल को वापस लेने के लिए जब तक जितने जमातें हमारा साथ दिए उनका हम शुक्रगुजार होना चाहिए, उनके साथ मिलकर हमको इस लड़ाई लड़ना है। ये जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरियत के साथ ही हम बिल हासिल कर सकते हैं। मोदी जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप क्यों एक मजहब के दुश्मन बने हुए हैं? क्यों जब एक दुश्मन के मुसलमानों को टारगेट हमेशा आप बनाने की बात करते हैं? आपकी जमात हमेशा मुसलमानों को देशद्रोह की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब 1947 आजादी की लड़ाई हो रही थी, तुम्हारी जमात का एक आदमी भी जेल नहीं गया, बल्कि माफी मांगने वाली तुम्हारी जमात है, और जेलों को जाने वाली हमारी जमात, हमारे उलमाए किराम, हमारे मशाइखीन, हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेहरू जी, गांधी जी, ये लोग थे जेलों में इस आजादी की लड़ाई में। लेकिन ना जनसंघ, ना हिंदू महासभा, ना फैसलो, अब बीजेपी की पार्टी का ना खून भी शहीद नहीं हुआ उनका, एक खतरा खून भी देश के लिए नहीं बहाए, लेकिन बहाए हम लोगों ने, और हमको कह रहे हैं कि हुब्बुल वतनी क्या है। मोदी जी, आपने देख लिया कि हमारे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान के कुछ 23 अड्डाओं से लोग आकर हमारे मासूम 26 लोगों को पहलगाम के अंदर उनको उनको गोलियों से मार दिया गया है। ये बड़ा अफसोस है, हम सबको मजम्मत के लिए सारा देश मजम्मत किया, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सब एक होकर गए। मोदी जी, अब हमारे वजीर आजम हैं, आप इसका बदला लेने के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे, हम सारे पार्टी आपके साथ हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी से लेकर सब ने कहा कि आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मोदी जी ने सिंदूर मिशन बनाया, और उसके अंदर हमारी भारत की बेटी, हमारी बहन कर्नल सूफिया कुरैशी को उसका जिम्मेदार बनाया। आज हमारी बेटी, हमारी बहन, भारत की बेटी आज वो काम किया कि 9 उनके अड्डा को तबाह ताराज करके बता दिया। मोदी जी, हमारी ताकत का अंदाजा लगा लिए, हमारे हुब्बुल वतनी का अंदाजा लगाए कि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की मोहब्बत के लिए हमारी जान कुर्बान करने की तैयार हो गए। उसके लिए आज देख लिए मोदी जी, खाली हमारी बहन कर्नल सूफिया का देखे, अगर हम सब भी आ जाएंगे, आप कहाँ रहेंगे मोदी जी? ये हमारी हुब्बुल वतनी का है। अब दोबारा मत पूछो कि हमारे हुब्बुल वतनी
ہماری ایک بیٹی نے، ہماری ایک بہن نے آپ کو بتا دیا کہ دیش ودیش کے غیر اڈوں کو ہم نے کیسے برباد کیا۔ تو میں زیادہ وقت لیے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اتحاد کے ساتھ ساتھ ملک کے دستور کے ساتھ ساتھ ہم کو زیادہ سے زیادہ ادر پارٹی کے لوگوں کو لانا پڑے گا۔ کسی ایک پارٹی سے نہیں آ رہا، کانگریس بھی ہے، ترنمول بھی ہے، سی پی آئی بھی ہے، سی پی ایم بھی ہے، آپ کے تمل ناڈو والے بھی ہیں، کینیڈا والے بھی ہیں، سارے ملک کے ہمارے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ایم پیز نے اس بل کی مخالفت کے لیے ووٹ دیا ہے۔ ہم ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور خالی ہمارا ہم ہی ہے تو نہیں ہوگا۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے ذمہ داروں کو بھی سوچنا ہوگا۔ جب تک کانگریس اس ملک کے اندر حکومت کری 74 سال، کبھی کسی کو مسجد کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑی، عیدگاہ کی اجازت کے لیے ضرورت نہیں پڑی، کہیں درگاہ کے بنانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑی، پھر جھنڈا گاڑنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن آج ہم کو پوچھا 300 سال مسجد بھی ہے تو اس کا آپ کو کاغذ بتانا پڑے گا۔ تو ہمارے سے بھی کچھ چوک ہوئی ہے، ہم نے ہماری پارٹی کو سیکولر جماعتوں کو کمزور کرا ہے، آج اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ 70 سال کے اندر کبھی پوچھے کوئی مسجد کا پرمیشن کوئی دیا؟ ہمیں جہاں سمجھتے تھے ہم وہاں مسجد بناتے تھے۔ کبھی پوچھے کون سا گوشت کھانا کون سا نہیں کھانا؟ کون سے اسکولوں کو مدرسوں کو پوچھا کہ ہم کو پرمیشن دو؟ کوئی نہیں دیا پرمیشن دیش کے اندر۔ کیوں؟ کانگریس کی سرکار، آپ کی بنائی ہوئی سرکار، سیکولر پارٹیوں کی سرکاریں تھی۔ آج آپ کو سوچنا ہوگا ہم کہاں کمزور ہو رہے ہیں، کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے، اس کے اندر ہم کتنے ذمہ دار ہیں، فرقوں پر سیاستوں کو مضبوط کرانے کے لیے ہم کتنے ذمہ دار ہیں، وہ بھی آپ کو سوچنا ہوگا۔ آج ملک سوچنے کا ہے، آنے والے دن میں اگر یہ حکومت واپس نہیں لے رہی، میں اس منچ سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجازت سے کہہ رہا ہوں کہ جو نیکسٹ الیکشن میں سیکولر جماعتوں کی حکومت آئے گی اور پہلا بل اس بل کو واپس لینے کا قانون پارلیمنٹ میں لائے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اور میں پرسنل لا بورڈ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ راہل گاندھی جی سے لے کر پورے لوگ کشمیر سے کنیا کماری تک اس بل کی مخالفت میں، اس بل کی واپسی کے لیے آپ جو بھی حکم دیں گے، جو بھی پروگرام بنائیں گے، ساری کانگریس پارٹی کشمیر سے کنیا کماری آپ کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کا کریں گے۔ میں بھی کانگریس کے یونٹ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں یہ مسلم پرسنل لا کو جو بھی دے رہی ہے کہ پروگرامز ہو، چاہے انسانی زنجیر ہو، چاہے احتجاجی پروگرام ہو، جو پروگرام بھی آپ دیں گے کانگریس پارٹی بھرپور کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک آپ کے ساتھ ہے۔ خدا حافظ، جے ہند۔ سیکولرزم دکھانا تھا تو بیف کے نام پر مارنے پیٹنے والوں کو سزا دینا تھا، سیکولرزم دکھانا تھا تو پھر وہ گجرات میں عصمت ریزی کرنے والوں کو رہائی نہیں دینا تھا، سیکولرزم دکھانا تھا تو احسان جعفری کی بیوہ جو اس دنیا میں رہی ان کو انصاف دلانا تھا، سیکولرزم دکھانا تھا تو قاتلوں کو برابر کی سزا دینی تھی، لیکن ایسا نہیں، صرف قانون میں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اب ایسا حال ہو گیا ہے، اگر میں موٹی بات میں سمجھانا چاہوں تو ایسا ہو گیا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے، میرے پردادا نے، میرے سگردادا نے میری اولاد کے لیے، آنے والی اولاد کے لیے کچھ زمین جائیداد گھر دے کر گئے۔ اب وہ میرا اختیار ہے کہ میں جیسے چاہے چلا لوں، میرے باپ کی جاگیر ہے، میرے دادا کی جاگیر ہے، میرے سگردادا کی جاگیر ہے، مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کو ایسا نہیں چلانا، اس کو ویسا چلانا۔ ارے بابا، دینے والے کون ہے؟ دینے والا میرا باپ ہے۔ مطلب یہی ہے، آج جس طریقے سے وقف بورڈ اور آقا کی زمین میں مداخلت ہو رہی ہے، کل کے دن یہی ہوگا کہ اگر آپ کے باپ دادا نے آپ کو گھر دے کر گئے ہیں تو یہ لوگ بولیں گے کہ نہیں، تم کو گھر چلانا نہیں آ رہا، ہم تمہارے گھر کو چلائیں۔ ایسا ہی ہو گیا، یہی ہے۔ ارے آپ
غور کریے. خدا را بہت سی باتیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں کہنے کی, سننے کی, رکھنے کی, لیکن وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو. خدا را انتشار اور منتشر مت رہو. خدا را منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. اگر آج ہم منظم نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے, تو پھر ہمارے حقوق ہمارے ہاتھ سے جاتے رہیں گے. میں یہ بھی بات کہوں گا کہ آنے والے کل میں اگر ایکسٹرا سول کورٹ کو نافذ کرنے کا ان کا ایک ارادہ ہے اور اس کے طرف یہ بڑھ رہے ہیں, تو اس بات پہ بھی تعجب نہیں ہوگا کہ اقلیتوں کو جو دستور میں دفعے 2930 کے تحت اقلیتوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں, آنے والے کل میں وہ ایک قانون کے ذریعے ان اختیارات کو بھی ختم کریں گے, چھین لیں گے, اور اقلیتی اداروں کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے, تعلیمی اداروں کو. ارے ان کی ایک سازش ہے جس کے ذریعے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نفرت کی سیاست کو آگے بڑھائیں, اور ہم کو اور آپ کو ان نفرتوں کا شکار ہونا نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. آج میں یہاں پر کھڑے ہو کر میرے سیکولر ہندو بھائیوں سے, سیکولر سکھ بھائیوں سے, سیکولر عیسائی بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ یہ معاملے کو صرف مسلمانوں کا معاملہ نہ سمجھے, بلکہ یہ معاملہ ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے امن پسند اقلیتوں کا, مسلمانوں کا ہے. اور ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ یہ قانون کے خلاف ہماری لڑائی ہے, تو یہ لڑائی دائرے دستور میں ہے. جمہوری انداز میں لڑیں گے, ہم دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور یہ لڑائی کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ لڑائی ہم اس لڑائی کے ذریعے دستور میں جو حق, جو اختیار جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے اس کا مطالبہ کر. دستور نے ہر ایک کو برابر کا حق دیا, برابری کا اختیار دیا, ہر کسی کو اپنے مذہب پہ چلنے کا اختیار. میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو بھی حکم ہوگا اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. یہ قانون میں ایک اور بہت ہی خطرناک بات ہے. ASI کی, آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی بہت ہی خطرناک بات ہے. آج بھی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے تحت میں جو مساجدیں ہیں, بہت سے مساجدوں میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں ہوتی. بہت مساجدوں میں صرف عید کی نماز ہوتی ہے, تو بہت سے مساجدوں میں صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے. ارے آپ بتائیے, کاغذات تو ہے, کاغذات ہے, لیکن بہت ساری ایسی ہیں جہاں پہ کاغذات نہیں ہیں. وقف یوزر بھی ہے, اس کو بھی کیا ہے ہمارے قائدین بیان کریں گے. ارے مکہ بھی کیا ہے, وقف یوزر ہی ہے. لیکن آپ بتائیے کہ یہ لوگ صرف اپنی تعداد, اپنی اکثریت کا ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہوریت میں ایک سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو ہراساں کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, اور ان کی حق تلفی کر رہے ہیں, اور ان کے حقوق کو چھیننے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اس ملک کی عدلیہ پر پہلے بھی یقین تھا, ابھی بھی یقین ہے, آنے والے کل میں بھی یقین رہے گا.
बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मसले पर भी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अदालत पे यकीन किया, अदालत के फैसले का एहतराम किया, अदालत के फैसले की इज्जत की और अदालत के एहतराम का सबूत दे दिया और अदालत के फैसले को कबूल किया। वो अलग बहस है कि उस फैसले में क्या क्या बातें थी, उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार था, है और इस मुल्क को जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान अपने सीनों को पेश करेगा और इस मुल्क की हिफाजत करेगा। लेकिन जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। लगाएंगे। अगर हमारे बच्चियों को हिजाब के नाम पर तालीम से महरूम रखेंगे तो तब भी एहतजाज करेंगे। अगर रामजादे फुलाजादे कह के हमको मारेंगे, गाली देंगे, तब भी हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। वह कानून के खिलाफ आज भी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज, हमारा एहतजाज दस्तूर के दायरे में रहेगा, कानून के दायरे में रहेगा और कानून के दायरे में रहते हुए हम अपना एहतजाज करेंगे और अपने मकसद को हासिल करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले जो भी एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान होगा, हम खांधे से खांधा मिलाकर इस एहतजाज में शरीक होंगे। किसानों ने क्या खूब एहतजाज किया था, क्या किसानों ने एहतजाज नहीं किया? कानून को वापस लेना नहीं पड़ा। तो हम भी अगर वैसा ही या उससे अच्छा एहतजाज करेंगे, मुनज़्ज़म रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, तो जरूर हमारा एहतजाज, हमारा इत्तेहाद मोदी सरकार को मजबूर करेगा कि वो इस कानून को वापस कामरानी अता करे। अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करे। अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करे। मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि हम कामयाब और कामरान होंगे। आप मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। ఇండియా పాకిస్తాన్ తాజా అప్డేట్స్ కోసం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి RTV లైవ్ యాప్।